نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ احباب جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمایا ہے اور اپنے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا ذوق عطا فرمایا ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت ایک ایسا انعام ہے، تمغہ ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں فائز المرام کرتا ہے اور کامیاب و کامران کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور کی شفاعت کا حقدار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعیم جنت کا حقدار بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جنہوں نے انکار کیا، الا من ابا، یہ جو ابا کا مصداق ہے یہ لوگ میری امت کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ قیل ومن ابا، عرض کی گئی حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ ابا کا مصداق کون لوگ ہیں جو آپ کی امت میں ہو کر جنت سے محروم رہیں گے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری تعلیمات کو اپنایا، اپنانے کی کوشش کی، منہیات شرع سے رکا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول تمہیں جن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان کو اپنا لو، اور جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے معصیت کی، میرے حکم کو نہیں مانا، میری تعلیمات کو نہ اپنایا، نہ اپنانے کی کوشش کی، تو وہ ابا کا مصداق ہے اور وہ جنت سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچائی، صدق، وفا اور لوگوں سے بھلائی کرنا اور ہر قسم کی معصیت سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور حضور کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔